بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس وقت تک چھوٹا راجن کے مرنے کی خبر نہیں آئی تھی، لیکن ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتا رہا۔ یہ باتیں ہمارے چلے آنے کے بعد ہوئی تھیں، تو تمہیں ان کا کیسے علم ہو گیا؟ ڈان نے بتایا تھا، فون پر وہ رابطہ کر لیتا ہے۔ وہ ہم جیسا آدمی ہے، جب تک کسی کو اپنی بڑائی اور کامیابی کے قصے نہ سنا لے اسے چین نہیں آتا۔ چاؤ فان نے خود پسندی کے انداز میں دھیرے سے ہنستے ہوئے بتایا، میرا اندازہ ہے کہ ڈان نے اسے ان باتوں کے اشارے بھی دیے ہوں گے جو تم نے فون پر سن کر ڈان کو بتائی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت گیری ہی سیلرز بار پہنچا ہوا ہو۔ میں نے پرخیال لہجے میں اپنی رائے ظاہر کی۔ اس وقت سب کچھ ممکن ہے، وہ بولا۔ اس وقت گیری نے ڈان کی شکایت پر نرم اور معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے پر اکتفا کیا۔ وہ زور دے کر کہتا رہا کہ وہ کبھی ڈان کا برا نہیں چاہ سکتا۔ اس وقت بات ختم ہو گئی تھی۔ چھوٹا راجن کی موت کی خبر سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ چھوٹا راجن کی موت کی خبر پھیلتے ہی سب کچھ بدل کر رہ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈان کی شکایت پر اپنی زبانی معذرت کو ناکافی سمجھ کر وہ ذاتی طور پر ڈان کے دروازے پر پہنچ گیا ہو۔ ڈان اسے نہیں دھتکار سکتا تھا۔ چاؤ فان نے بہت سرسری انداز میں اپنے قیاس کا اظہار کیا تھا۔ وہ حقیقت سے بے خبر تھا اور محض ایک مفروضے پر بات کر رہا تھا، مگر اس کا تجزیہ میرے اندازوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ ڈان چاہتا تو گیری کو ذلیل کرنے کے لیے میرا اور اس کا سامنا کروا سکتا تھا کہ میں نے اپنے کانوں سے اس کے اور راجن کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، لیکن اس نے دور اندیشی سے کام لے کر ہمیں گیری کی موجودگی میں سیلرز بار آنے سے روک دیا۔ ڈان جہان دیدہ آدمی تھا۔ اپنی راہ کا سب سے بڑا پتھر نیست و نابود کرنے کے بعد وہ نئی دشمنیاں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راجن کی زندگی میں اس کے پسینے پر اپنا خون بہانے والے جان نثار بھی اپنے آقا کی موت کی خبر سنتے ہی آنکھیں پھیر لیں گے۔ موت اتنی بے رحم اور شفاق ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی سارے زمینی رشتے یک لخت ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھنے والا باقی نہ رہے تو دکھانے والے اپنی وفاداری اور خیر خواہی کے اظہار کو غیر ضروری سمجھ کر خاموشی سے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور وقت کی بساط پر ابھرنے والی نئی قوت کے ساتھ اپنے رشتے جوڑنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ راجن کی موت کے بعد بے یار و مددگار رہ جانے والوں کو ایک ایک کر کے آخر کار ڈان ہی سے رجوع کرنا تھا۔ ان میں گیری بھی شامل تھا۔ اپنی پرانی وفاداریوں کے بارے میں ہیلے بہانے تراشنا اور اپنی صفائیاں پیش کرنا ان کی ناگزیر مجبوری ہوتی، جیسے ڈان مسترد نہیں کر سکتا تھا۔ ڈان نے چاؤ فان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، لیکن اس کے مزاج میں ذرا سی بھی تلخی نہیں تھی۔ وہ ڈان کی طرف سے نازل ہونے والی ایسی ناگہانی آفات کا عادی ہو چکا تھا۔ بس وہ رہ کر اپنی بد نصیبی پر افسوس ظاہر کر رہا تھا کہ میامی کلب کے فسوں خیز ماحول میں شکار کی ساری تیاریاں مکمل ہوتے ہی ڈان نے کمند ڈال کر اسے شکار گاہ سے باہر گھسیٹ لیا تھا۔ گاڑی کبھی روشن اور کشادہ سڑکوں پر سفر کرتی رہی، کبھی تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتی رہی۔ پرپیچ راستوں پر کئی بار مجھے گمان ہوا کہ شاید چاؤ فان اپنی رو میں ڈوب کر راستہ کھو چکا ہے، لیکن ہر بار میرا اندازہ غلط ثابت ہوتا رہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اچانک میری جیب میں پڑے ہوئے مقامی موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ماسٹر جلدی دیکھو، اس وقت ڈان کا فون ہوگا، چاؤ فان نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وحشت میں اس نے غیر ارادی طور پر گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ میں نے موبائل فون نکالتے ہی اسکرین پر طارق کا نمبر دیکھ لیا اور زبان سے کچھ کہے بغیر فون اپنے بائیں کان سے لگا لیا تاکہ اس کی موہوم سی آواز بھی چاؤ فان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ابھی وہاں سے واپس روانہ ہوا ہے، میں اس کے پیچھے ہوں۔ میرے کان میں طارق کی آواز گونجی۔ میں نے کن اکھیوں سے چاؤ فان کی طرف دیکھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ مجھ سے اس کال کے بارے میں ضرور گہرے سوال کرے گا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والی پہلی تجویز پر عمل کرتے ہوئے کہا، ڈارلنگ فکر مت کرو، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے طارق فون بند کر چکا تھا۔ میری زبان سے اپنے لیے ڈارلنگ کا پہلا لفظ سنتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ اتنے سویرے تمہاری کس ڈارلنگ کا فون آ گیا؟
چوفان نے پوچھا۔ میں نے جواب اردو میں دیا تھا، اس لیے ڈارلنگ کے سوا کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑ سکی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیوی کا فون تھا۔ اپنی رفتار کم کرو اور ڈرائیونگ پر دھیان دو، تم بہت تیز جا رہے ہو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اس نے کچھ کہے بغیر میرے مشورے پر عمل کر ڈالا۔ چند ثانیوں بعد اس کے پاس ڈان کی کال آ گئی۔ میں چوفان کی زبان سے گھوم، گھاٹ، پھاٹ جیسے نامانوس الفاظ سنتا رہا۔ چند مکالموں کے تبادلے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہوا تو اس نے بتایا کہ ڈان نے گرین سگنل دے دیا تھا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہم دونوں وقت کی پرواہ کیے بغیر کاٹ کے الوؤں کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ چوفان نے یہ ہوشیاری دکھائی کہ شہر میں بھٹکتے رہنے کے بجائے متبادل راستوں سے سیلرز بار کے عقبی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ ہم ذرا سی دیر میں منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس وقت سیلرز بار کا داخلی دروازہ مقفل تھا اور وہاں گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ چوفان کے لیے وہ بات غیر اہم تھی۔ گلی کے سرے پر گاڑی بند کر کے ہم پچھلے راستے سے سیلرز بار کی اوپری منزل پر چلے گئے۔ دروازہ ایک سہمی ہوئی باوردی لڑکی نے کھولا۔ اوپر ڈان اپنے ریشمی لبادے میں ملبوس ہمارا منتظر تھا۔ تم اپنے ٹھکانوں سے چل ہی پڑے تھے تو میں نے تمہیں بلا لیا، ورنہ اب تمہارے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ڈان نے ٹھہری ہوئی تحکمانہ آواز میں وہ اعلان کر کے میری کھوپڑی میں انگارے سے بھر دیے۔ وہ ہماری بے توقیری کی انتہا تھی۔ اجازت ہو تو اب لوٹ جائیں، میں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ گہری نیند کی طلب سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آ گئے ہو تو اب کچھ دیر بیٹھو۔ کیا یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ اس بار ڈان براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ بتا دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چوفان جھٹ بول اٹھا۔ وہ ڈان کی خوشامد کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ میں نے فون پر کرنل گیری کو لتاڑا تھا، ڈان بولا، اور چوفان نے کسی سدائے ہوئے بندر کی طرح تائیدی انداز میں اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں اس کی وضاحتوں اور یقین دہانیوں سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ ڈان نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے دل میں بال تھا کہ اس نے مجھ سے مل کر صلح صفائی کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ شاید اسے امید تھی کہ اس کا پالتو زندہ ہوگا۔ تمہیں بلا کر میں ایک اہم کام لینا چاہ رہا تھا۔ وہ چھاؤنی سے باہر ایک مہنگے گھر میں رہتا ہے۔ تم اس کے گھر پر 2 بم پھینک کر نکل جاتے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ امریکی ہتھیاروں سے لڑنا جانتے ہیں۔ معاملہ ہاتھ پیروں کا ہو تو ان سے بڑا بزدل ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری احتیاطیں کرنے کے ساتھ میری طرف بھی آتا، لیکن اب وہ قصہ ختم ہو گیا۔ ڈان نے کچھ توقف کیا، پھر بولا، موتی محل کے جلتے ہوئے ملبے سے چھوٹا راجن کی لاش ملنے کی خبر سنتے ہی اس کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے۔ مجھے فون کر کے وہ یہاں آ پہنچا۔ اسے معلوم ہے کہ اب شہر کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ مجھ سے تعاون اور دوستی کا طلبگار ہے۔ اس کی موجودگی میں نے تم دونوں کو یہاں بلانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے فون کر کے روک دیا۔ تمہاری خواہش تھی کہ وہ تمہارے بلاوے کے بغیر اپنی مرضی سے یہاں آئے۔ اس کے آ جانے کے بعد اب اس پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں نے ڈان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تائید طلب لہجے میں کہا، یہ معمولی سی بات تھی، لیکن میں غرب کشتن روزے اول کا قائل ہوں۔ بینکاک کی سب سے مضبوط تکون میں امریکی بھی شامل ہیں۔ اصل کام ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پولیس کی درپردہ حمایت حاصل ہوتی ہے۔ امریکی بہت بد دماغ اور مغرور ہوتے ہیں۔ وردی اور اختیارات مل جائیں تو یہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں گردانتے۔ اب ان سے نئے رابطے کی ابتدا ہوئی ہے۔ میں اس سے رجوع کرتا تو وہ ہمیشہ کے لیے بالادست ہو جاتا۔ اب میں ان لوگوں کو دبا کر رکھنے کی پوزیشن میں نے اسے بہت کچھ کہا سنا ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے چھوٹا راجن سے مل کر میرے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی۔ ڈان بولتا چلا گیا، وہ یہی کہے گا۔ میں نے پرسکون لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ تم مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دیتے تب بھی وہ اقرار نہ کرتا کہ اس نے اپنے آدمی کے ذریعے سیلرز بار میں ٹائم بم لگوانے کی سازش تیار کی تھی۔ میں جانتا ہوں، ڈان سر ہلا کر مربیانہ انداز میں بولا، وہ مر کر بھی اقبال جرم نہ کرتا۔ ابھی تم نے تکون کی بات کی ہے، امریکی پولیس اور انڈر ورلڈ، تم انہی 3 قوتوں کی بات کر رہے تھے نا؟ میں نے اس سے تصدیق چاہی۔ ایک مدت سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے، ڈان نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا مقامی انڈر ورلڈ سے غیر ملکی سفارتکاروں کے مراسم جرم کے زمرے میں نہیں آتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کون جرم قرار دے گا؟ ڈان نے تضحیک امیز لہجے میں سوال کیا۔
یہاں کا پولیس کمشنر چھوٹا راجن کا تنخواہ دار تھا۔ چند دنوں میں وہ میرے دسترخوان پر نظر آنے لگے گا۔ دراصل اس تکون کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس علاقے میں انڈو چائنا وار ہوئی جو 8 برس جاری رہی۔ اس دوران ہمارا ملک کمیونسٹوں کے خلاف تیار ہونے والی مہمات کا گڑھ تھا۔ پھر 54 میں ویتنام وار چل پڑی جو 21 سال جاری رہی۔ اس دوران یہاں ہر دوسرا شخص سفارتی ایجنٹ ہوا کرتا تھا۔ سیاست، سفارت اور جاسوسی کے نظام چلانے کے لیے ہر فریق انڈر ورلڈ میں گھسنے کی کوشش کرتا تھا۔ امریکیوں نے خزانے کے منہ کھولے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ڈالروں کی بہتات تھی۔ انہوں نے پوری انڈر ورلڈ کو خرید لیا۔ یہاں کے چور، ڈاکو، قاتل اور لٹیرے ٹولیاں بنا کر ویتنامی گوریلوں کا صفایا کرتے تھے۔ اگلے دن وہ کارنامے بہادر امریکی فوجیوں سے منسوب کر کے سنائے جاتے تھے۔ یہ ریت اسی وقت سے چلی آ رہی ہے کہ تکون کو ہر حالت میں مضبوط رکھا جائے۔ آج گیری اسی پالیسی کے تحت یہاں آیا تھا۔ راجن کو گیری نے پال پوس کر قد آور بنایا۔ اس کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے۔ تم اس کو پسند نہیں کرتے، پھر بھی اس کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے مجبور ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، اس نے قدرے ترشی سے کہا۔ گیری سے مجھے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، لیکن ہر تھائی باشندہ امریکیوں سے کسی نہ کسی حد تک نفرت کرتا ہے۔ وہی نفرت میرے خون میں شامل ہے۔ اگر مجھے سسٹم کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو مجھے ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ امریکیوں سے نفرت الگ چیز ہے، سسٹم میں رہنا ایک بالکل مختلف بات ہے۔ سسٹم کے باغیوں کو تینوں فریق زیادہ دن نہیں جینے دیتے۔ سسٹم کو چلانے والے اسے زندہ رکھنا جانتے ہیں۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ میں اپنی مرضی سے اچانک گوشہ نشین ہوا۔ 2 سال تک میدان سے دور رہا، کوئی میرے پاس نہیں آیا، مگر سسٹم اسی طرح چلتا رہا۔ وہ میری جگہ چھوٹا راجن کو لے آئے۔ اب میں نے اسے ہٹا کر اپنی جگہ دوبارہ بنا لی ہے تو کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے اپنے موہرے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ نہیں بچ سکا تو اب ان کی طرف سے جہنم میں جائے۔ وہ سامنے آنے والی نئی قوت سے سمجھوتا کر لیں گے۔ امریکیوں کے کام ہوتے رہیں گے، پولیس والوں کو بھاری نذرانے ملتے رہیں گے، امن و امان کے ساتھ مجھے اپنے کاموں کی آزادی ہوگی۔ یہ فلسفہ بہت عجیب ہے، تمہاری باتیں بھی الجھی ہوئی ہیں۔ میں نے نیک نیتی سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اگر میری عقل صحیح کام کر رہی ہے تو اب تم امریکیوں سے اپنی فطری نفرت کے باوجود ان کے مفاد کے لیے کام کرتے رہو گے۔ صرف ان کے مفاد کے لیے نہیں، میں باہمی بلکہ سسٹم کے مفاد کے لیے کام کروں گا۔ ڈان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ہم لوگوں نے امریکیوں سے نفرت کے باوجود پچھلی نصف صدی ان کے ساتھ بہت صبر اور سکون سے گزاری ہے۔ میرے ذہن سے گیری سے سامنا ہونے کا خوف مٹ چکا تھا۔ ڈان کی باتوں سے واضح ہو چکا تھا کہ میری طرف سے اس وقت تک اس کی نیت میں کوئی کھوٹ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے خوف ہو کر کہا، سسٹم کا مفاد یہ ہوگا کہ امریکی تمہیں تمہارے کام کا بھرپور معاوضہ دیتے رہیں تاکہ تم پولیس والوں کو بھاری نذرانے پہنچاتے رہو۔ علی، ہوش میں رہو۔ ڈان نے مجھے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ یہ مویشیوں کی منڈی جیسی کھلی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس میں بہت سی نزاکتیں اور معاملہ فہمیاں ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے افہام و تفہیم سے ہوتا ہے اور ہر فریق طے شدہ نقطوں کا پورا احترام کرتا ہے۔ یکا میرے ذہن سے دھند چھٹ گئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں ڈینی نہیں تھا، ڈان کے سامنے علی احمد بنا ہوا تھا جسے امریکیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ راجن سے بدلہ لینے کے لیے بینکاک آیا اور اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ ڈان، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے سنبھل کر معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ شاید میں نے اپنے مدعا کے اظہار کے لیے بونڈے الفاظ استعمال کر ڈالے۔ آئندہ میں محتاط رہوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ گیری کی طرف سے اب میرے دل میں کوئی کدورت نہیں رہی۔ میرے آدمی اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں گے۔ ڈان، جب میں تمہیں موتی محل والے واقعات سنا رہا تھا تو تم نے گیری اور امریکیوں کے لیے بہت سخت کلمات استعمال کیے تھے۔ کوشش کے باوجود میں اپنے اس شکوے کو اپنی زبان پر آنے سے نہ روک سکا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ امریکی برا وقت آنے پر اپنے باپ کو بھی دغا دے جاتے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈان نے اپنی کہی ہوئی بات الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ دہراتے ہوئے کہا، لیکن ان کے بغیر گزارا بھی مشکل ہے۔ میں ان سے معاملہ طے کرتے ہوئے چاروں کھونٹ چوکس رہتا ہوں۔ جب تک گیری ہمارے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کرتا ہمارا سلوک اچھا رہے گا۔ کیا تمہارے سسٹم میں صرف گیری پورے امریکہ کی نمائندگی کرتا ہے؟
کم و بیش ایسا ہی ہے۔ ڈان بولا، آنے جانے والے اسی کی معرفت آتے جاتے ہیں۔ وہ یہاں امریکہ کی تمام ایجنسیوں اور محکموں کی نمائندگی کرتا ہے، ہر کام اس کے ذریعے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 6 برس سے یہاں ٹکا ہوا ہے۔ ڈان کے دم خم کو دیکھتے ہوئے میں نے رائے قائم کی تھی کہ وہ اپنی سرزمین پر امریکیوں کے لیے بدترین حریف ثابت ہوگا۔ گیری سے ایک ملاقات کے بعد اس نے جو کلا بازی کھائی تھی، اس سے مجھے ذہنی صدمہ ہوا تھا۔ اس نے گیری کے لیے عزت اور احترام کا مطالبہ کر کے میری خوش فہمی دور کر دی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ گیری وہاں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ وہ لوگ اپنی دولت کے بل پر دنیا کی ہر شے کو خریدنے کے فن میں طاق تھے۔ ڈان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گیری نے اپنی طرف سے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر کوئی بڑی رقم تحفے کے طور پر ڈان کے حوالے کی تھی۔ راجن کا زوال ہوتے ہی ڈان کی لاٹری نکل آئی تھی۔ اس کے کاروباری ٹھکانوں سے چاؤ فان کے آدمیوں نے 25 لاکھ بات کے ساتھ نادر و قیمتی اشیاء لوٹ لی تھیں۔ گیری نے آج خود ڈان کو اس کا پہلا بتا پہنچا دیا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں ڈان کو ہاتھ پیر ہلائے بغیر باری رقمیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میری نظروں میں ڈان کی جو عزت اور ساکھ بنی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جب تک ہم راجن کے خلاف صف آرا تھے، ڈان کا رویہ بہت پروکار اور دلیرانہ تھا، لیکن کرنل گیری کے سامنے آتے ہی ڈان مجھے رعایتی سیل میں رکھا ہوا ایک کھلونا نظر آنے لگا جسے ارزاں قیمت پر کوئی بھی خرید سکتا تھا۔ ہم جب تک راجن کے خلاف برسرے پیکار تھے، ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ میرے اور ڈان کے مقصد میں مکمل ہم آہنگی تھی، لیکن راجن کی زندگی کا چراغ گل ہوتے ہی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ جبکہ ڈان کا نیا کھیل شروع ہو گیا۔ راجن کے ساتھ اس کی آویزش کسی اعلیٰ اصول کی خاطر نہیں تھی، وہ صرف اور صرف دولت و اقتدار کی لڑائی تھی۔ ڈان اپنی اختیاری گوشہ نشینی 2 سال سے زیادہ نہیں سہ سکا۔ اس کے منہ کو مفت کی آمدنی کا خون لگا ہوا تھا۔ اپنی جگہ راجن کو تیزی سے پھلتا پھولتا ہوا دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا۔ راجن کو راستے سے ہٹا دینے کے بعد اسے بھی وہی سب کرنا تھا جو راجن کر رہا تھا۔ ڈان کے لیے وہ نئے کام نہیں تھے۔ اپنی نوخیز بیوی کی جوتے بازی سے پہلے بھی ڈان وہ سب کرتا رہا تھا۔ نام اور کام سب پرانے تھے، اسے ان کی تجدید کرنا تھی۔ یہ ڈان کی خوش نصیبی تھی کہ راجن کے ساتھ اسے اپنی دست دراز بیوی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔ اس عورت کے ایک ٹرک کے نیچے کچلے جانے سے ڈان کی پیچیدہ نفسیاتی گرہ کھل گئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص زندہ نہیں رہا تھا جو اس پر ہاتھ اٹھا چکا ہو۔ اس نے نئی امنگ اور ولولے کے ساتھ بینکاک کی انڈر ورلڈ کو سنبھالنے کی تیاری کی تو اس کا پہلا ملاقاتی کرنل گیری تھا، جو اسے اپنی اہمیت کا احساس دلا کر لوٹ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری اور ڈان کی مفاہمت صرف راجن کے خاتمے تک محدود تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے مقاصد کے لیے اس کی بیخ کنی کرنے کے خواہاں تھے۔ اس کے مارے جانے کے بعد ہماری راہیں جدا بلکہ متضاد ہو گئی تھیں۔ ڈان امریکی کیمپ کا سانپ بنا ہوا تھا، جبکہ میری ان سے پرانی ٹھنی ہوئی تھی۔ ماضی میں ہونے والی خون ریز محاذ آرائیوں کے پاس منظر میں میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ بینکاک میں امریکی ایجنٹ بیرا اور سلطان شاہ کی تلاش میں مصروف تھے۔ ان دونوں نے اپنے نام اور ٹھکانہ بدل کر اپنے دشمنوں سے عارضی طور پر گلو خلاصی حاصل کر لی تھی، لیکن جب تک وہ بینکاک میں رکے رہنے پر مجبور تھے، اس وقت تک انہیں امریکی ایجنٹوں کی طرف سے سنگین خطرات لاحق تھے۔ تم نے اپنی قومی نفرت کے باوجود امریکیوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے۔ یہ شاید میری بدقسمتی ہے کہ میری نفرت میں ان سے مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے ہر آڑے وقت میں میری قوم کو دغا دے کر اس نفرت کو ہوا دی ہے۔ گفتگو کے رخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ڈان کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیا۔ تجربہ عمر سے آتا ہے۔ ڈان نے اپنی کان پٹی کے سفید بالوں کو چٹکی میں پکڑ کر کہا، تم مصلحت سے نا آشنا ہو۔ طاقتور دشمن سے لڑ کر تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ اس سے منافقانہ دوستی سود مند رہتی ہے۔ امید رہتی ہے کہ کبھی اس کی پشت میں خنجر بھونکنے کا موقع مل جائے گا۔ ڈان، میں اپنی صاف گوئی کی معافی چاہتا ہوں۔ تمہاری باتیں کچھ متضاد سی ہیں۔ یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ میں سانپ پال رہا ہوں، اسے دودھ ضرور پلاؤں گا، لیکن ہر وقت ہوشیار رہوں گا۔ ہمیں ان کو عزت دینا ہوگی تاکہ انہیں ہمارے دلوں کے اناد کا علم نہ ہو سکے۔
वैसे भी तुम यहाँ चंद रोज के मेहमान हो, चले जाओगे, तुम्हारा गैरी या किसी और अमरीकी से वास्ता नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ मुझसे राब्ता रखेगा। मैं यही चाहता हूँ, इन स्याह बातन गोरों के सामने सर झुकाने में मैं जिल्लत महसूस करता हूँ। मेरे आदमी भी इन्हें सजदे नहीं करेंगे। डॉन के चटकने से मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक बार फिर सख्त बात कह दी थी। इसकी बात जारी रही। आने वाले को इज्जत देना थाई रवायात और मुआशरत का एक लाजमी जुज है। हम इसकी पासदारी करेंगे और बस। मैंने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। तुम में दो बड़ी कमजोरियां हैं। चंद सानियों के सुकूत के बाद डॉन बोला, तुम जल्दबाज और जज्बाती हो। इन खामियों पर काबू पा लो तो तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, मैंने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब एक काम की बात भी हो जाए। इन अल्फाज पर मैंने डॉन की तरफ देखा तो वो चाओफान की तरफ मतवजो था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर हिम्मतन गोश हो गया था। शहर में दो आदमियों का खोज लगाना है। डॉन कह रहा था, एक गोरी और खूबसूरत औरत है, रीटा एफ हैरिसन, और दूसरा अकबर खान। पिछली शाम तक ये दोनों श्याम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मुकीम थे। होटल छोड़कर गायब हो गए। दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। डॉन की जुबान से वीरा और सुल्तान शाह के मफरूजा नाम सुनकर मेरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। डॉन ने किसी सियाको सुबाक के बगैर इस काम का जिक्र किया था, लेकिन मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि इन दोनों की तलाश की फरमाइश कर्नल गैरी की तरफ से आई होगी। इसके आकाओं ने न्यूयॉर्क से टोरंटो और फिर बैंकॉक तक इन दोनों का बहुत कामयाबी से सुराग लगाया, लेकिन इसके आदमी अपनी हाथ से बड़ी हुई खुद एतमादी और बेएहतियाती की वजह से इन्हें खो चुके थे। यही नहीं बल्कि T.H. पाल नामी एक सार्जेंट को जबरदस्त मारपीट की सूरत में अपने अनाड़ीपन का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। वो सूरत अहवाल बहुत खतरनाक थी। गैरी ने एक ही मुलाकात में डॉन को पूरी तरह शीशे में उतार लिया था। डॉन को इन दोनों की तलाश का काम सौंपने से जाहिर हो रहा था कि वो लोग हर कीमत पर जल्द अज जल्द अकबर और रीटा को पकड़ने का अज़म कर चुके थे। डॉन को अमरीकी अहलकारों के बारे में मेरी मानदाना सोच का बखूबी इल्म हो चुका था, इसलिए इसने रीटा और अकबर के किस्से में से गैरी का जिक्र गोल कर दिया। चाओफान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में डॉन से कोई सवाल जवाब करता। ये तुम्हारा मामला है, मुझे इसमें दखल अंदाज होने का हक नहीं। मैंने नरमी से डॉन से कहा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हें इनकी तलाश क्यों है? क्या तुम इन दोनों से वाकिफ हो? डॉन ने चौंक कर पूछा। लम्हा भर के लिए मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने फौरी तौर पर संभाला लेते हुए कहा, दोनों नाम मेरे लिए अजनबी हैं। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि वो मेरे हम वतन हैं। डॉन महजूज होने वाले अंदाज में हंसा, फिर बोला, यहाँ हजारों पाकिस्तानी रहते हैं, तुम किस किस की फिक्र करोगे? वो हाथ आ जाएं तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। मेरी तवक्को के मुताबिक डॉन ने मेरे सवाल का जवाब टाल दिया। हम सेलर्स बार से रवाना हुए तो आसमान के मशरकी गोशों में सफेदी फैल चली थी। कहीं दूर से उभरने वाले सूरज की किरणों का इनेकास घूर अंधेरे की चादर को तेजी से निगल रहा था। मास्टर, मैंने देर से अपनी जुबान को काबू में रखा हुआ है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि मेरी खामोशी तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। चाओफान ने वहाँ से रवाना होने के बाद तुमहीद बांधते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आज तुम डॉन के सामने कुछ ज्यादा बोले हो। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे हैरत है कि तुम क्यों खामोश रहे। मैंने जवाब दिया, तुम खुद गौर करो कि डॉन ने गैरी के घर पर बम फेंकने के इरादे से ना वक्त हमें बुलाया था। गैरी ने सेलर्स बार आकर न जाने डॉन के कान में क्या फौंका कि वो इसके गुण गाने लगा। मास्टर, तुम गलत समझ रहे हो। आदमी दूध देने वाली गाय की दो लातें भी बर्दाश्त कर लेता है। गैरी से दोस्ती में डॉन का फायदा है। ग्रांट के अलावा कामों के भारी मुआवजे भी मिलते हैं। तुम यकीन करो कि किसी सच्चे थाई को इनसे मोहब्बत नहीं हो सकती, और डॉन पक्का थाई है। वो इसे झुकाना चाहता था, गैरी खुद झुक गया। तो महाज आराई की क्या जरूरत है? घर बैठे $1-2 लाख हर महीने मिलते रहे तो आदमी को बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। मैं यही समझ रहा हूँ। गैरी ने सब को खरीद लिया है। अब वो मनमानियां करता रहेगा। तुम इसे नहीं रोकोगे, बल्कि गलत कामों में इसका साथ दोगे। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि वो तुम लोगों की बहबूद के लिए चंदा नहीं देगा?
تمہارے ذریعے اپنے ناپاک عزائم پورے کرے گا۔ تم ڈان کے فیصلے نہیں بدل سکتے، بہتر یہی ہوگا کہ آئندہ تم خاموش رہو۔ اس نے بحث میں پڑنے کی بجائے اپنا مشورہ پیش کر دیا۔ یہ ماننے والی بات ہے، میں پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ میں نے بھی محتاط رویہ اپناتے ہوئے بات وہیں ختم کر دی۔ چاؤ فان مجھ سے ہمدردی ضرور جتا رہا تھا، لیکن وہ تھالی کے بینگن سے زیادہ خطرناک تھا۔ ڈان اسے ذرا بھی پچکارتا تو وہ جوش عقیدت سے مغلوب ہو کر میری کہی ہوئی ہر ہلکی باری بات اس کے سامنے دہرا دیتا۔ وہ مجھے ہوٹل کے باہر اتار کر اپنی راہ ہو لیا اور میں بوجھل قدموں سے احاطے میں داخل ہو گیا۔ ڈان اور گیری کا گٹھ جوڑ ہو جانے کے بعد مجھے بینکاک میں قیام کی مدت بھاری پڑتی نظر آ رہی تھی۔ رات کی نیند ڈان نے برباد کر دی۔ میں دیر سے بیدار ہوا تو ناشتے کی فراہمی کا وقت گزر چکا تھا۔ لنچ کا وقت قریب تھا۔ میں نے تازہ دم ہو کر روم سروس کو کھانے کا آرڈر دیا اور دوبارہ بستر پر نیم دراز ہوا تو غزالہ نے بینکاک پوسٹ نامی انگریزی اخبار کی تازہ کاپی مجھے تھما دی۔ وہ مقامی روزنامہ تھا۔ اس کی جلی سرخی ڈان راجن کی لاش کے بارے میں تھی۔ جب تک راجن زندہ رہا سب اس کی بالادستی کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اسے بینکاک کے ڈان کا خطاب نہیں مل سکا۔ اس کے مرتے ہی اخبار نے اسے یہ اعزاز عطا کر دیا۔ خبر خاصی طویل تھی۔ اس میں صحافیانہ سنسنی خیزی سے کام لیتے ہوئے حقائق کو خاصے ڈرامائی انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ میرے لیے اس خبر میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ موتی محل کے جلتے اور سلگتے ہوئے ملبے سے 3 لاشیں رات کے 12:30 بجے برآمد کی جا سکی تھیں۔ آگ کے بھیانک شعلوں میں جل کر تینوں لاشیں کوئلہ ہو گئی تھیں، پھر بھی ان کی باقیات کو شناخت کر لیا گیا تھا۔ موت کے اسباب کے بارے میں گولیوں کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ وہ ہر اعتبار سے ایک شفاقانہ انتقامی کارروائی تھی۔ راجن اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہاں آگ لگائی گئی تھی۔ اخبار میں کسی پر شبہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ بینکاک کی پولیس کمشنر اور امن و امان سے متعلق دوسرے اداروں کے سرکردہ افسروں کے روایتی بیانات بھی پہلے صفحے کی زینت بنائے گئے تھے، جن میں قاتلوں کی گرفتاری اور عبرتناک سزا یابی کے عزائم کا اظہار کیا گیا تھا۔ میں نے وہ خبریں شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیں۔ ان میں کہیں بھی ڈان برنارڈ کے نام کا شائبہ نہیں تھا۔ پچھلے واقعات اور بینکاک میں بھارتی انڈر ورلڈ کے 5 بڑوں کے اجتماع کے حوالے سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ ڈان راجن کی موت کسی بڑے گینگ وار کا شاخسانہ معلوم ہوتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔